حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا بندے پر اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی 5 اہم نشانیاں ہیں۔ پوچھا گیا حضرت وہ 5 نشانیاں کون کون سی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نمبر 1، جس بندے کے دل میں علم اور اہل علم کی محبت آ جائے، وہ خوش ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہو گیا ہے۔ جس بندے کے دل میں علم سیکھنے کی اور اہل علم کی محبت آ جائے، علم سیکھنے کا شوق پیدا ہو اور اہل علم کی محبت آ جائے۔ جوانوں، آپ کے جو اساتذہ ہیں، آپ کے جو ٹیچرز ہیں، یہ بھی اہل علم لوگوں میں سے۔ آپ کے جو بزرگان دین ہیں، مرشد ہیں، جو تمہیں نئی زندگی دینے میں، تمہارے اندر انقلاب پیدا کرنے میں تمہاری مدد کرتے ہیں، یہ بھی اہل علم لوگ ہیں۔ تمہارے ماں باپ، والدین، جنہوں نے تمہیں اٹھنا بیٹھنا سکھایا، جنہوں نے تمہیں بولنا سکھایا، جنہوں نے تمہیں سب کچھ دیا، یہ بھی اہل علم لوگوں میں سے۔ تو محسوس کرنا کہ جب ان لوگوں کی محبت تمہارے دل میں پیدا ہونے لگے، ان لوگوں کا پیار، ان لوگوں کی رسپیکٹ، ان کی عزت تمہارے دل میں آ جائے تو خوش ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ تم پہ راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پسند کر لیا ہے، تم اللہ کے پسندیدہ بندے بن گئے۔ اور اللہ تعالیٰ جن کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ جس بندے کو ناپسند کرتا ہے تو اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے۔ کیسی تنگی؟ اچھے کام کرنے کی تنگی، برے کاموں سے نہ رکنے کی تنگی۔ اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اچھا کام کرے لیکن نہیں کرتا، اوپر سے اس کو توفیق بھی نہیں ملتی۔ پیسہ ہے لیکن سکون نہیں، دولت ہے قرار نہیں، مال ہے چین نہیں، کچھ بھی نہیں۔ سنو، اللہ تعالیٰ جس بندے کو پسند کرتا ہے، اس کی جیب چاہے خالی کیوں نہ، وہ خود کو کائنات کا سب سے بڑا خوش قسمت ترین انسان سمجھتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں، پیسہ نہیں کیا ہوا، دولت نہیں کیا ہوا، جائیداد نہیں کیا ہوا، اللہ تعالیٰ مجھ پہ راضی ہے تو سب کچھ میرے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جس بندے پہ راضی ہوتا ہے تو اس کے دل میں علم سیکھنے کا شوق پیدا کرتا ہے۔ دوسرا، اہل علم لوگوں کی محبت ڈال دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نمبر 2، اللہ تعالیٰ جس گھر کو پسند فرماتا ہے اس گھر میں نرمی ڈال دیتا ہے، اس گھر میں رحم دلی ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس گھر کو پسند کرتا ہے اس گھر کے رہنے والے جتنے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ رحم دل ہوتے ہیں، نرم دل ہوتے ہیں، ان کا دل موم سا بن جاتا ہے، پتھر دل نہیں ہوتے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آقا اگر دل پتھر بن جائے تو اس پتھر دل کو نرم کرنے کا کوئی نسخہ بتا دیں۔ اگر ہمارا دل پتھر بن جائے تو اس پتھر دل کو نرم کیسے کیا جائے؟ میرے نبی نے فرمایا، صحابہ اگر دل پتھر بن جائے تو اس پتھر دل کو نرم کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے، وہ ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا، وہ ہے غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنا۔ یہ 3 کام کیا کرو، تمہارے پتھر دل نرم بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس گھر کو پسند کرتا ہے اس گھر میں نرمی ڈال دیتا ہے، رحم دلی ڈال دیتا ہے۔ نمبر 3، چھوٹی موٹی آزمائش، غم، فکر، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی نشانی۔ چھوٹی موٹی آزمائش آ جائے، غم آ جائے، فکر آ جائیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شکر کرو اللہ تعالیٰ نے دکھوں کو پیدا کر دی، شکر کرو اللہ تعالیٰ نے غموں کو پیدا کر دی۔ اگر یہ غم نہ ہوتے تو ہمارے گناہ کیسے جھڑتے؟ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ فلاں بندے کو قیامت کے دن جہنم میں ڈالو، وہ ہے بھی گنہگار، بدکار ہے، سیاکار ہے، اس کے اندر بڑے بڑے گناہ ہیں، خطائیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے قیامت کے دن اس کو جنت میں ڈالوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس بندے کو، ہوتا تو وہ محبوب بندہ ہے لیکن وہ کام کرتا ہے جو کام اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے، اس کو پاک و صاف بنانے کے لیے اسے دکھوں کی بھٹی میں ڈال دیتا ہے، اسے طرح طرح کی آزمائشوں کی بھٹی میں ڈال دیتا ہے۔ وہ دکھوں کی بھٹی میں، آزمائشوں کی، تکلیفوں کی بھٹی میں جل جل کے اس کے تمام گناہ جل جاتے ہیں، وہ پاک و صاف بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے اسے جنت عطا کر دیتا ہے۔ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوں کہ آج تک مجھے کوئی دکھ نہیں ملا، مجھے کوئی تکلیف نہیں ملی، بیماری نے مجھے چھوا تک نہیں، آزمائش نے مجھے چھوا تک نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، بندے اگر یہ حالت ہے تو پھر یوں نہ کہو کہ میں دنیا کا سب سے بڑا خوش قسمت ترین انسان ہوں، یوں کہو کہ میں اللہ کا ناپسندیدہ انسان ہوں،
آقا وہ کیسے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ جس بندے کو پسند کرتا ہے اسے طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے، طرح طرح کی تکلیفوں میں ڈال دیتا ہے۔ آزمائش بھی دین کے مطابق ہی آتی ہے، جتنا دین مضبوط ہوگا آزمائش بھی اتنی زیادہ ہوگی، جتنا ایمان مضبوط ہوگا آزمائش بھی اتنی زیادہ ہوگی۔ اس لیے انبیاء کرام پر سخت ترین آزمائش آیا کرتی تھی، انبیاء کرام سخت ترین آزمائشوں میں مبتلا رہتے تھے، اس لیے کہ ان کا دین مضبوط تھا، ان کا ایمان مضبوط تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کر دے، بیماری میں مبتلا کر دے، کسی آزمائش میں مبتلا کر دے، تو خوش ہویا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پسند کر لیا، اللہ تعالیٰ تم پہ راضی ہو گیا ہے۔ وہ ایک صحابی تھے، ان کی بیوی بڑی ہی نیک تھی، متقی، پرہیزگار، پانچوں وقت کی نمازی، ان کی بہت زیادہ خدمت کیا کرتی تھی۔ ایک دن رات کے دوسرے پہر اس صحابی نے بیوی سے پانی مانگا، بیوی پانی لے کر آئی، آگے صحابی سو گئے تھے، شوہر سو گیا تھا، ساری رات گلاس اٹھا کے کھڑی رہی، ساری رات پانی اٹھا کے کھڑی رہی۔ صبح جب شوہر کی آنکھ کھلی، دیکھا بیوی فرما بردار بیوی پانی اٹھا کے کھڑی ہے۔ شوہر نے کہا تو سوئی نہیں؟ کہا آقا آپ نے پانی مانگا، میں پانی لے کر آئی، آپ سو گئے تھے، میں آپ کی نیند میں خلل نہیں ڈالنا چاہتی تھی، اس لیے پانی لے کر کھڑی رہی، جب آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ کو پانی دوں گی۔ اس صحابی نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اتنی بڑی نیک، متقی، پرہیزگار، خدمت گزار بیوی مجھے عطا کی ہے تو نے۔ اس صحابی نے کہا آج میں تم پہ بڑا ہی خوش ہوں، بڑا ہی راضی ہوں، آج جو کچھ مانگنا ہے مانگ، میں تجھے دینے کو تیار ہوں۔ اس خدمت گزار بیوی نے کہا اگر سب کچھ مجھے دینے کو تیار ہو تو پھر مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دے دو، میں اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں، آپ سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ طلاق مانگ رہی؟ چونک اٹھے۔ اچھا پھر چلتے ہیں آقا کریم کی خدمت میں، آقا کریم جو فیصلہ فرمائیں گے آپ کے فیصلے پر عمل کیا جائے۔ اب یہ دونوں میاں بیوی آقا کریم کی خدمت میں جا رہے ہیں، جاتے جاتے اس صحابی کا شوہر کا پاؤں پھسلتا ہے، جیسے ہی پاؤں پھسلا صحابی منہ کے بل زمین پہ گر پڑے، صحابی کے پاؤں کو سخت چوٹ لگ گئی، شدید چوٹ لگ گئی۔ بسم اللہ پڑھتے ہی صحابی کو اٹھایا، کہا او گھر چلتے ہیں، اب مجھے طلاق کی ضرورت نہیں۔ جب گھر گئے تو صحابی نے کہا آخر ماجرا ہی کیا ہے، رات کو تجھے طلاق کی ضرورت تھی، اب تو نے طلاق نہیں لینی، کیا وجہ ہے؟ کہا میں نے اپنے نبی سے سنا تھا، میرے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو پسند کرتا ہے اسے کسی نہ کسی بیماری میں، تکلیف میں، دکھ میں، آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جب سے میری شادی ہوئی ہے دیکھتی چلی آ رہی ہوں، آج تک تو بیمار نہیں ہوا، تجھے بخار تک نہیں آیا، تجھے چوٹ تک نہیں لگی، تو میں نے سوچا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ بندہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہوتا تو ضرور آزمائش میں مبتلا کیا جاتا، تو اس لیے میں طلاق مانگ رہی تھی۔ آج جب تجھے چوٹ لگی تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سرتاج کو پسند کر لیا ہے، اس لیے چوٹ میں مبتلا کر دی، تکلیف میں مبتلا کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ جس بندے کو پسند کرتا ہے اسے طرح طرح کی تکلیفوں میں، آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ نمبر 4، اگر آپ کو کوئی پسند کرے یا نہ کرے، آپ کے دل میں اگر مومن کے لیے خیر خواہی آ جائے، آپ کے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے خیر خواہی آ جائے تو پکا یقین کر لینا، خوش ہو جانا، اللہ تعالیٰ تم پہ راضی ہو گیا۔ نمبر 5، اگر تمہیں دن میں 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کا موقع ملتا ہے اور آپ ادا کرتے ہیں، با خوشی کرتے ہیں، فرض سمجھ کر کرتے ہیں، تو خوش ہو جائیے گا، اللہ تعالیٰ تم پہ راضی ہو گیا۔